امریکی صدر ٹرمپ نے ایران سے معاہدے کا مسودہ اسرائیل سمیت اتحادی ملکوں کو بھیج دیا۔ برطانوی اخبار کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق معاہدے میں آبنائے ہرمز اور امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کی شقیں شامل ہیں۔ مفاہمت کی یادداشت کے نتیجے میں ایران کو اس کے $12 ارب کے منجمد اثاثوں تک رسائی دی جائے گی۔ آبنائے ہرمز کو 30 روز میں جنگ سے پہلے کی سطح پر بحال کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق چین چاہتا ہے کہ معاہدے کی حتمی توثیق اقوام متحدہ کرے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران معاہدے کے بہت قریب ہیں، تاہم ایران کے ساتھ ابھی جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ نہیں ہوا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر کب دستخط کریں گے۔ ایران امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ تہران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ اس سے پہلے امریکی نیوز ویب سائٹ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کا معاہدہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ رپورٹ میں امریکی عہدیدار کے مطابق مفاہمت کی یادداشت میں ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا عہد بھی شامل ہوگا۔ ایران امریکہ معاہدے کی خبریں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ برینٹ خام تیل $94 فی بیرل، WTI کی $89 فی بیرل پر ٹریڈنگ جاری۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 2202 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,73,927 پوائنٹس پر دیکھی گئی۔ جاپان کی نکئی 2.67%، ہانگ کانگ ہینگ سینگ 1% بڑھی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی عید الاضحیٰ پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیر اعظم سے گفتگو۔ ایران کی سفارتکاری سے وابستگی پر زور دیا۔ ایرانی صدر نے پاکستان کی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مؤثر کوششوں اور ثالثی کے کردار کو سراہا۔ ملائیشیا کا انسانی ہمدردی پر مبنی موقف اپنانے پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران کی پالیسی مسلم اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک روزہ سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ پاک امریکہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری۔ گزشتہ چند روز میں فیلڈ مارشل اعظم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کے دورے میں اہم ملاقاتیں کیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو شام 5 بجے طلب کر لیا، جبکہ سینٹ کا اجلاس بھی 5 جون شام 6 بجے طلب کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے پرچم تلے خدمات انجام دینے والے مرد و خواتین محافظوں کو خراج تحسین۔ کہا یہ دن اجتماعی طور پر امن کو ایک مشترک عالمی ترجیح قرار دینے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سال اس دن کا موضوع امن میں سرمایہ کاری رکھا گیا ہے۔ قومی فخر کی بات ہے کہ پاکستان آج اقوام متحدہ کے امن مشنز میں 5واں بڑا حصے دار ملک ہے۔ 181 سے زائد پاکستانی امن محافظین بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں میں شامل ہیں۔ پاکستان اپنے اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر ISPR کا بلو ہیلمٹس کی خدمات کو خراج تحسین۔ کہا پاکستان 6 دہائیوں سے عالمی امن مشنز میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ 1960 سے اب تک 2,37,000 سے زائد پاکستانی بلو ہیلمٹس مختلف مشنز میں خدمات سر انجام دے چکے۔ ISPR کے مطابق پاکستانی امن دستے اس وقت کانگو، جنوبی سوڈان اور وسطی افریقی جمہوریہ میں تعینات۔ عید کے تیسرے روز بالائی علاقوں میں سیاحتی مقامات پر رش۔ اس دور میں سیاحوں کی تفریح سے میں شدید گرمی کے باوجود صبح سے ہی پارکوں میں بچوں کا رش۔ بنوں میں عید قربان پر گرمی کی شدت میں مزید اضافہ۔ موسم گرم ہونے کے باعث شہریوں نے نہروں کا رخ کر لیا۔
ملک کے مختلف شہروں میں آلائشیں اٹھانے کا آپریشن عید الاضحیٰ کے تیسرے روز بھی جاری۔ کوئٹہ کے نواحی علاقوں میں کچرے کے ڈھیر، قربانی کی جانوروں کی آلائشیں نہ اٹھائی جا سکیں۔ لاہور ڈویژن میں صفائی آپریشن جاری، تعفن کے خاتمے کے لیے عرق گلاب کا چھڑکاؤ جاری۔ کمشنر مریم خان کے مطابق لاہور ڈویژن سے تقریباً 52,000 ٹن آلائشیں اٹھا کر شہروں کو صاف کر دیا گیا۔ پشاور میں 42 یونین کونسلوں سے 5,000 ٹن سے زائد آلائشیں اٹھائی گئیں۔ کراچی میں صفائی آپریشن کے دوران 1,000 ٹن سے زائد آلائشیں اور کچرا لینڈ فل سائٹس پر منتقل کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے درست ویزا، ٹکٹ اور سفری دستاویزات والے مسافر کو آف لوڈ کرنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ ایف آئی اے کے لیے مسافروں کو آف لوڈ کرنے سے متعلق گائیڈ لائنز جاری۔ عدالت نے شہری کو نائجیریا جانے سے روکنے کا ایف آئی اے کا اقدام کا عدم قرار دے دیا۔ عدالتی فیصلے کے مطابق مسافر کو آف لوڈ کرتے وقت افسران کو تفصیلی اور بامعنی وجوہات تحریر کرنا ہوں گی۔ مسافر سے پوچھے گئے سوالات اور دیے گئے جوابات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ ٹیمیں آج شام کے اوقات میں ٹریننگ کریں گی۔ دونوں ٹیموں کے کپتان شاہین آفریدی اور جاش اینگلس پریکٹس سیشن سے پہلے ٹرافی کی رہنمائی اور پری میچ کانفرنس بھی کریں گے۔ 3 میچوں کی سیریز کے بقیہ 2 میچز لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر سے ملاقات، پانی کی فراہمی، انفراسٹرکچر منصوبوں اور K4 منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام ناگزیر ہے۔ اسٹریٹجک منصوبوں کی بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ہمارا مقصد ورلڈ بینک کے تعاون سے پانی کی فراہمی کا جدید اور پائیدار نظام بنانا ہے۔ K4 کی راہ میں حائل تمام انتظامی اور تکنیکی رکاوٹوں کو فوری دور کیا جائے۔ ملاقات میں منصوبے کی کڑی نگرانی اور ہر 15 دن بعد اجلاس منعقد کرنے کا بھی فیصلہ۔ لیاری ایکسپریس وے ری سیٹلمنٹ پروجیکٹس میں مبینہ جعل سازی میں اہم پیش رفت۔ نیب نے انکوائری انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دی۔ انکوائری میں اہم شواہد حاصل کرنے کا دعویٰ۔ جعل سازی کا شکار افراد کی تلاش شروع کر دی۔ نیب ذرائع کے مطابق کچھ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اور LERP افسران جعل سازی اور دھوکہ دہی میں ملوث ہیں۔ ملزمان نے غیر قانونی طور پر تیار کردہ پلانٹس کی فائل فروخت کی۔ اگلے مرحلے میں جعل سازی میں ملوث ملزمان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ نیب نے جعل سازی کا نشانہ بننے والے شہریوں کو نیب کراچی سے رابطہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ مری کی کوٹلی ستیاں کے جنگلات میں لگنے والی آگ کہوٹہ کے جنگلات تک پہنچ گئی۔ آگ کے شعلے اور دھواں میلوں دور سے واضح جنگلی حیاتیات، پھلدار غیر پھلدار درخت جل کر راک۔ مقامی افراد اور ریسکیو کے اہلکار آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ کی شدت کم نہ ہو سکی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ساری رات گاؤں کے لوگ آگ پر قابو پانے کی کوششیں کرتے رہے۔ محکمہ جنگلات کا کوئی عملہ مدد کو نہ پہنچا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر میں آلائشیں اٹھانے کے کام پر اطمینان کا اظہار۔ کہا شہر میں آلائشیں اٹھانے کا کام جاری ہے، صورتحال کنٹرول میں ہے۔ ہیلپ لائن پر درج کی گئی شکایتیں بھی 90% حل کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد سیکٹر I-10 میں گھر میں سلنڈر دھماکہ، 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق گھر کے فرسٹ فلور پر کچن میں گیس لیکیج کے باعث سلنڈر پھٹا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر قابو پا لیا۔ گجرانوالہ میں دریائے چناب میں ڈوبنے والی خاتون اور 2 بچیوں کی تلاش دوسرے روز بھی جاری۔ ریسکیو کے مطابق دریائے چناب میں پانی کا موجودہ بہاؤ 2000 کیوسک ہے۔ گزشتہ روز ایک خاتون کی لاش، 2 خواتین اور 2 بچیوں کو ریسکیو کر لیا گیا تھا۔ خاندان پکنک منانے کے لیے دریائے چناب آیا تھا۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی کی منا میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ حج کے انتظامات پر سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی بھی مکہ مکرمہ میں سعودی ولی عہد سے ملے۔ سعودی قیادت کی پاکستانی عوام سے محبت کو سراہا۔ خادم الحرمین شریفین کی قیادت کو عالم اسلام کے لیے باعث فخر قرار دیا۔
نیویارک کے میئر زہران ممدانی کی ایران امریکہ جنگ کی مخالفت ایک بیان میں کہا کہ پہلے دن سے اور آج بھی اس جنگ کے خلاف ہیں، جنگ ختم ہونی چاہیے۔ 3 ماہ قبل ایسی جنگ شروع کی گئی جس کے حق میں کسی نے ووٹ نہیں دیا۔ 3 ماہ قبل شروع کی گئی جنگ کی قیمت عوام ادا کر رہے ہیں۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر شروع کی گئی جنگ نے عوام کے بجٹ شدید متاثر کیے۔ پیٹرول اور اشیاء خور و نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ نے اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کو اپنی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا۔ یو این رپورٹ کے مطابق فلسطینی قیدیوں کے ریپ اور ان پر جنسی تشدد میں ملوث افراد کا تعلق اسرائیلی فوج، سیکیورٹی فورسز اور اسرائیلی جیل حکام سے ہے۔ اقوام متحدہ نے یوکرینی قیدیوں پر جنسی تشدد کا ذمہ دار قرار دے کر روس کی سیکیورٹی فورسز کو بھی بلیک لسٹ کیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی 70% زمین پر قبضے کا اعلان کر دیا۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ پہلے ہم نے غزہ کی 50% زمین قبضے میں لی، اس کے بعد 60%۔ اب ان کا حکم ہے کہ غزہ کی 70% زمین پر قبضہ کر لیا جائے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں جیف بیزوس کی خلائی کمپنی بلو اوریجن کا راکٹ ٹیسٹ کے دوران لانچ پیڈ پر دھماکے سے پھٹ گیا۔ علاقہ آگ کے شعلوں اور دھوئیں میں گھر گیا۔ بلو اوریجن کے مطابق ہاٹ فائر ٹیسٹ کے دوران غیر معمولی واقعہ پیش آیا، تاہم تمام عملہ محفوظ ہے۔ کمپنی کے علاوہ ناسا اور اسپیس فورس نے بھی واقعے کی تحقیقات شروع کر دیں۔ تیزی سے مقبول ہوتے ہوئے کھیل پیڈل سپورٹس کے شوقین افراد کے لیے خوشخبری۔ لاہور کے نیشنل سپورٹس کمپلیکس میں زیر تعمیر جدید پیڈل سپورٹس کورٹس کے ارد گرد گلاس کی تنصیب مکمل۔ پودے بھی کورٹس کو ایک دلکش منظر بنا رہے ہیں۔ عرب ٹی وی کے سینئر صحافی جوش رشنگ نے نیو یارک میں ہونے والا نیوز ایمی ایوارڈ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہید صحافیوں کے نام کر دیا۔ عرب ٹی وی کی ڈاکیومنٹری کڈز انڈر فائر نے 2026 نیوز ایمی ایوارڈز میں آؤٹ سٹینڈنگ وار اور وائلنس کانفلکٹ کوریج کا اعزاز حاصل کیا۔ اس موقع پر جوش رشنگ کا کہنا تھا کہ یہ تلخ حقیقت ہے کہ ایسے ملک میں نسل کشی کی رپورٹنگ پر ایوارڈ لے رہے ہیں جو خود اس نسل کشی کی حمایت کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ ایوارڈ غزہ میں 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی حملوں میں شہید الجزیرہ کے 11 صحافیوں اور مجموعی طور پر جاں بحق 270 فلسطینی صحافیوں کے نام کیا۔ پاکستانی اداکارہ ہانیہ عامر کے لیے ایک اور اعزاز۔ ہانیہ عامر فوربس ایشیا کی انڈر 30 فہرست میں انٹرٹینمنٹ اینڈ سپورٹس کیٹیگری میں شامل۔ یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی پاکستانی اداکارہ بن گئیں۔ موقع کوئی بھی ہو، جیو ٹی وی اپنے چاہنے والوں کی دلچسپیوں کا رکھتا ہے دل سے خیال۔ بڑی عید پر اپنے ناظرین کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جیو ٹی وی سجا رہا ہے عید کے تینوں دن لگاتار بھرپور انٹرٹینمنٹ کا طویل سلسلہ صرف جیو پر۔ بڑی عید پر جیو ٹی وی کے ناظرین کے لیے بڑی انٹرٹینمنٹ۔ جیو ٹی وی اپنی ناظرین کی دلچسپی بڑھانے کے لیے لایا ہے سلور اسکرین کا جلوہ۔ اب عید کے تینوں دن ہوگا بلاک بسٹر موویز کا تہلکہ۔ عید کے تیسرے دن رات 9 بجے خوف کی تھر تھراہٹ دے گی دستک فیچر فلم دیمک کے ساتھ، اور عید کے چوتھے دن رات 10 بجے نشر ہوگی۔ بچوں کو ڈرا گئی، بڑوں کو لبھا گئی، فلم تو چھا گئی۔ زومبی نے سب کو زومبی کر دیا۔ فہد مصطفیٰ اور مہوش حیات نے فلم بینوں کو جکڑ لیا۔ جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پیشکش زومبی کا کامیاب آغاز، ملک بھر میں شائقین نے پسندیدگی کی سند دے دی۔ جیو فلمز کی پیشکش فلم سائیکو شائقین کو پسند آ گئی۔ گجرانوالہ میں فلم کی اسکریننگ کے موقع پر شائقین کے نعرے، جوش خروش۔ فلم سائیکو عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز کی گئی ہے۔